جی محمود شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر صاحب، میں آپ سے صرف 3-4 منٹ لوں گا. پہلے اوورسیز کے مسئلے پہ بات ہو رہی تھی تو روز ہمیں فون آتے ہیں سعودی عرب یو اے سے کہ ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ حل کیا جائے، ہمیں پاکستان لایا جائے. تو گورنمنٹ کا یہ اقدام کہ ہم ان کو لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ احسن اقدام ہے. جناب اسپیکر صاحب، اس وقت بلوچستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں. امن و امان سے لے کر غربت اور بے روزگاری کے مسائل سے دوچار ہیں. امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ ایک نہتی عورت قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کی بچی زخمی کر دیا جاتا ہے. یعنی ماں قتل کر دیا جاتا ہے اور بچی زخمی کر دیا جاتا ہے. یہ ظلم ہمارے ساتھ کب تک جاری رہے گا؟ اور ہمارے بجلی کی صورتحال یہ ہے کہ 6 گھنٹے ہے اور وہ بھی وولٹیج نہیں ہے. اگر گیس ہے تو اس میں پریشر نہیں ہے. اور نوکریوں کا صورتحال یہ ہے کہ کیسکو میں 40 پوسٹ آتی ہے تو ان میں سے صرف 2 بلوچستان کو ملتے ہیں، باقی 38 دوسرے صوبوں کو. یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم ہمارے ساتھ کب تک جاری رہے گا؟ ابھی بات ہو رہی تھی اس کا ٹڈی دل کمیٹی کے کو ریفر مسئلے کر پہ. دیا ہے. جی بتایا ابھی عمر ایوب صاحب نے تفصیل سے بتایا اس بارے میں. ٹڈی دل کے مسئلے پہ میں بات کروں. محترم، جیسے ایران سے تفتان کے راستے کورونا پورے پاکستان میں پھیل گیا، اسی طرح میں کہتا ہوں بلوچستان کے راستے سے یہ ٹڈی دل پورے ملک میں پھیل رہا ہے اور وہاں کسی کا توجہ نہیں ہے. اس وقت پورے بلوچستان کے 33 اضلاع ہے. 33 اضلاع میں سے 30 اضلاع میں ٹڈی دل موجود ہے. اور بلوچستان میں صرف سال میں 1 فصل ہوتا ہے اور وہ فصل انہوں نے تو کھا لیا اور اب لگے ہیں درختوں کے پتے کھانے میں. اور اگر وہ ختم ہو گئے تو پھر اس کے بعد انسانوں کی باری آ جائے گی. اور ابھی سنا ہے کہ افریقہ سے کہاں سے بہت بڑا ریلا آ رہا ہے ٹڈی دل کا، اور وہ کیا تباہی مچائے گی. جب ہم وفاق سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ صوبے کا مسئلہ ہے اور صوبے کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ پورے صوبے کو کنٹرول کر سکے. میں کہتا ہوں بلوچستان پورے ملک کا 45% رقبہ کے حساب سے حصہ ہے اور وہاں توجہ نہیں دی گئی تو یہ پورے ملک میں پھیل جائیں گے. اور ٹڈی دل میں کہتا ہوں کہ کورونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ ابھی انسانوں کے خوراک کھانے میں لگے ہیں، اس کے بعد وہ پھر انسانوں کو کھانے میں لگ جائیں گے اور اس کے لیے حکومت ابھی سے توجہ دے اور اقدامات کرے.